وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ سورۃ النحل کی 101 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں، یعنی آیت میں نسخ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو حکم نازل کرتے ہیں اس کی مصلحت کو اچھی طرح جانتے ہیں، تو کافر لوگ اس تبدیلی پر کہتے ہیں کہ تم تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے ہو، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ تبدیلی کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ اوپر والی آیت کے اندر فرمایا گیا تھا کہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تو شیطان کے وسوسے سے حفاظت ہو جائے گی۔ اس آیت کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالی جو انسانی زندگی کے ہر دور کو جانتے ہیں، انسان کی زندگی کی ہر حالت کو جانتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنی پوری حکمت سے شریعت کے احکام میں، شریعت کے قانون میں ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح تبدیلی فرماتے ہیں کہ ایک آیت آئی پھر بدل کے دوسری آیت آئی، ایک حکم آیا پھر بدل کے دوسرا حکم آیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ جو حکم بھیجا اپنی حکمت مصلحت سے بھیجا، دوسری مرتبہ نیا حکم بھیجا اپنی حکمت اور مصلحت سے بھیجا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اللہ کے یہاں سے شریعت نازل ہو رہی تھی، آ رہی تھی، اور اللہ تعالی حالات کے اعتبار سے اس میں اپنی مرضی سے تبدیلی بھی فرماتے تھے۔ جیسے کہ شراب پہلے حلال تھی، بعد میں فرمایا کہ نماز کے وقت شراب مت پیو، پھر فرمایا کہ شراب پینا بالکل حرام اور گناہ ہے۔ ایک زمانے کے اندر قدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر حکم آ گیا کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبدیلی احکام کے اندر ہوئی، لیکن یہ ساری تبدیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو تبدیلی ہونی تھی ہو گئی۔ اب جو قرآن ہے، اب جو شریعت ہے، وہ قیامت تک کے لیے پورا ہے، اب اس میں کوئی پھیر پھار اور تبدیلی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے، کافر لوگ جو ہے، دشمن لوگ جو ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں کہ آپ اللہ پر افترا کرنے والے ہیں۔ نبی کی بات اپنی خود کی بات ہے اور اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہوتا تو اس میں بدلنے کی کیا ضرورت؟ اللہ کو تو پہلے سے ہی سب چیز معلوم ہے۔ اس طرح کی بعض باتیں غلط یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ دھیان نہیں دیتے کہ اللہ کو ساری چیز معلوم ہے، لیکن شروع میں کچھ حالات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم دیا، پھر حالات بدل گئی تو اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے دوسرا حکم آیا۔
جیسے کہ ڈاکٹر اور طبیب بیمار کے حالات کے اعتبار سے، پیشنٹ کے حالات کے اعتبار سے دوا بدلتا ہے، اسی طریقے سے حق تعالی نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کے حالات کے اعتبار سے حکم کو بدلا ہے۔ اور پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں شریعت مکمل ہو گئی، اور اب قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین۔ اے نبی جی تم کہہ دو یہ قرآن مجید روح القدس یعنی جبرائیل امین تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک لے کر کے آئے ہیں، تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری کا ذریعہ ہو۔ تو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے تھے، ان کو اس آیت میں جواب دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا اے ہمارے نبی جی کہہ دو ان کافروں کو جو آپ پر تہمت لگاتے ہیں، ان کو کہہ دو کہ پاکیزہ فرشتہ حضرت جبرائیل اللہ کے یہاں سے پوری حکمت کے ساتھ اللہ کا کلام قرآن لے کر کے آئے، اور اس احکام کے اندر نبی جی کے زمانے میں جو تبدیلی اور پھیرفار ہوا وہ حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوا، تاکہ ایمان والے ایمان پر جم کر کے رہے۔ احکام ان کے لیے ایسے بھیجے گئے کہ اس پر جم کے رہنا، جم کے عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا، اور خوشخبری کا ذریعہ ہے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اور اے ہمارے پیارے نبی جی ہم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ وہ قرآن ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی سکھلاتا ہے، حالانکہ جس آدمی کی طرف قرآن سکھانے کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے، نان عربی لینگویج ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان کے اندر اللہ کے یہاں سے آیا ہے۔ یہ مکہ کے کافر لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے تھے، الزام لگاتے تھے کہ یہ قرآن تو ان کو ایک آدمی سکھاتا ہے۔ ایک روم کا رہنے والا لوہار جس کا نام بلعام تھا یا مقیس تھا، یہ چونکہ رومی غلام تھا، اجمی غلام تھا، لوہار تھا، تو اور پچھلی آسمانی کتابوں کا علم رکھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان کی باتیں کرتے وہ دھیان سے سنتا تھا، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے پاس جا کر کے بیٹھتے تھے، اور وہ انجیل کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوہار چونکہ رومی تھا، عیسائی تھا، اسی لیے انجیل کی باتیں بھی وہ جانتا تھا، تو وہ عیسائی تھا، پچھلی آسمانی کتابوں کا جاننے والا تھا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور پچھلی آسمانی کتابوں کی بات بالکل ایک جیسی ہوتی، تو وہ حضور کی بات کو دھیان سے سنتا تھا۔ اس پر کافروں نے یہ بات چلائی کہ یہی روم کا لوہار جو مکہ میں رہتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا
کہ قرآن تو الفاظ بھی ہے اور معنی اور میننگ بھی ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو، شبد دیکھو، کتنا فصیح اور بلیغ، کتنے اونچے درجے کا اس میں گرامر ہے، کتنے اونچے درجے کا اس کے اندر ویاکرن ہے. اور یہ مکہ کے کافر لوگ بھی فصیح عربی زبان جانتے ہیں، تو اتنا سمجھنا چاہیے کہ یہ قرآن مجید بہت فصیح بلیغ اونچی ویاکرن کے اوپر اللہ کے یہاں سے آیا ہے. تو جس شخص کی طرف، جس رومی لوہار کی طرف یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ نبی کو قرآن سکھاتے ہیں، تو ان کی زبان، بھاشا، لینگویج تو عربی ہے، اور یہ تو قرآن صاف صاف عربی زبان میں ہے. کوئی اجمی آدمی، نان عربی آدمی کیسے قرآن جیسا کلام بنا سکتا ہے؟ اور اگر یوں کہو کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے، تو پہلے ہی ہم قرآن میں چیلنج دے چکے ہیں کہ تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عربی ہو، انسان ہو، تو تم بھی ان کے جیسا کلام بنا کر کے بتلاؤ. تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی آدمی قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتا، اس کے جیسے الفاظ، شبد بھی نہیں بنا سکتا، اس کا جیسا معنی، میننگ بھی نہیں بنا سکتا. تو پھر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آیا ہوا کلام ہے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم. یقینی بات ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر نہیں لاتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جو لوگ قرآن کو مانتے نہیں، اللہ ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھائیں گے، جنت کا راستہ نہیں دکھائیں گے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ. یقیناً اللہ تعالیٰ پر تو جھوٹ وہی لوگ باندھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ حقیقت میں جھوٹے ہیں. یعنی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت باندھتے ہیں، قرآن کو غلط کہتے ہیں، یہ بے ایمان لوگ ہیں، اور وہی بے ایمان لوگ حقیقت کے اندر جھوٹے ہیں، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. جو آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے، مگر یہ کہ جس آدمی پر کفر کا کلمہ بولنے کے لیے زبردستی کی گئی اور اس کا دل ایمان پر قائم یعنی برقرار ہو، تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی. مگر جو آدمی دل کھول کر کفر کرے، یعنی اپنے اختیار سے کفر کو صحیح اور اچھا سمجھ کر کرے، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. جو آدمی ایمان لانے کے بعد کفر کرے، اللہ کو نہ مانے، رسول کو نہ مانے، قیامت کو نہ مانے، تو اس آدمی کے لیے جہنم کی سزا ہے، اس پر اللہ کا غصہ اترے گا اور وہ ہمیشہ اللہ کے عذاب میں رہے گا. ہاں، ایک آدمی کے اوپر کافروں نے، دشمنوں نے زبردستی کی، یوں کہا کہ کفر بول، کفر والا کام کر. اب اس کو یقین ہے کہ میں نہیں بولوں گا، نہیں کروں گا تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے. تو اس صورت کے اندر دل میں ایمان پر اطمینان ہو، دل کے اطمینان میں کوئی کمی نہ آئے، اور پھر وہ زبان سے کفریہ کلمہ بول دیوے تو جائز ہے، اس کے ایمان کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا،
وہ ایمان پر باقی رہے گا۔ کچھ صحابہ کرام کو مکہ کے کافروں نے گرفتار کر لیا تھا، پکڑ لیا تھا، اور ان کے پاس زبردستی کفر بلوایا تھا۔ ایسے صحابہ کرام کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ابا جان حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی امی جان حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے اوپر کافروں نے کفر بولنے کے لیے زبردستی کی۔ تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر بولنے سے صاف منع کر دیا۔ تو مکہ کے ظالموں نے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا، اور ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 پیروں کے اوپر 2 اونٹ باندھے، اور الگ الگ جہت میں اونٹ کو دوڑایا، اور ابو جہل نے ان کی شرمگاہ کے اندر پیشاب کی جگہ پر نیزہ اور بھالا مارا، ان کے 2 ٹکڑے الگ الگ کر دیے اور وہ شہید ہو گئی۔ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ یہ دونوں اسلام کے لیے شہید ہونے والے سب سے پہلے خوش نصیب ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کفر بولنے سے انکار کیا، انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر بولنے سے انکار کیا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ لیکن حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کے ڈر سے زبان سے کفر کا کلمہ بولا، لیکن ان کے دل میں ایمان پر اطمینان تھا، جمع ہوا تھا ایمان۔ پھر دشمنوں سے چھوٹ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، بہت رنج تھا، بہت غم تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، حضور ان لوگوں نے میرے اوپر زبردستی کی، میں نے زبان سے کفر کا کلمہ بولا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب تم کفر کا کلمہ بول رہے تھے تمہارے دل کا کیا حال تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے دل میں ایمان پر اطمینان تھا، ایمان جمع ہوا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے کوئی وبال نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اور بتلا دیا کہ اگر دل کے اندر اطمینان ہو اور مجبوری میں کفر کا کلمہ بولے تو اس کا ایمان باقی رہے گا، بیوی سے نکاح بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو اچھی طرح یہ مسئلہ سمجھ لو، کسی ایمان والے کو، مسلمان کو، مومن کو دشمنوں نے مجبور کیا کہ تجھے کفر کا کلمہ بولنا پڑے گا، کفر کا کام کرنا پڑے گا، ورنہ قتل کر ڈالیں گے، مار ڈالیں گے، اور جو دھمکی دے رہے ہیں ان کے پاس طاقت ہے، پاور ہے کہ وہ مار ڈالیں گے، تو ایسی صورت کے اندر کوئی آدمی اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے کفریہ کلمہ بول دے وے، کفریہ کام کر لے وے، دل میں ایمان جمع ہوا ہو اور جو ہے کفر کے کلمے کو باطل اور غلط سمجھے، برا سمجھے، تو کوئی گناہ نہیں ہے، ایمان باقی رہے گا اور بیوی بھی اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی۔ تو اس کے اوپر ایسی زبردستی کی جاوے کہ جس میں قتل کا ڈر ہو یا بدن کے کسی قیمتی حصے کو کاٹ ڈالنے کا خطرہ ہو، ہاتھ کاٹ ڈالیں گے، پیر کاٹ ڈالیں گے، اور یہ آدمی مجبور ہو جائے اور دیکھا کہ دشمن لوگ طاقت والے بھی ہے، وہ مار ہی ڈالیں گے، کاٹ ہی ڈالیں گے، ایسی صورت میں مجبوری کے اندر کفر کا کلمہ زبان سے بولے اور دل میں ایمان پر اطمینان ہو تو اللہ کے یہاں گناہ نہیں ہوگا، اور جو ہے بیوی بھی نکاح سے نہیں نکلے گی۔
ایک دوسرا مسئلہ سمجھو، شریعت کے اندر جتنے معاملات اور لین دین ویوہار لیوڑ دیوڑ ہے وہ دو حصے، دو قسم کے ہیں، دو پرکار کے ہیں۔ نمبر ایک، وہ معاملات، وہ لین دین، وہ لیوڑ دیوڑ جس میں دل سے خوشی ہونا ضروری ہے، جیسے خریدنا، بیچنا، ہدیہ دینا، اس کے اندر دل سے خوشی ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، آپس میں خوشی سے کاروبار ہو۔ حدیث میں آتا ہے لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ اب یہ تجارت ہے، خریدنا ہے، بیچنا ہے، ہدیہ ہے، اگر اس میں اکراہ اور زبردستی کے ساتھ کوئی کرا لیوے، مثلا زبردستی کر کے سودا کروا لیوے، زبردستی کر کے جو ہے بکوا دیوے، زبردستی کر کے گفٹ کروا دیوے، تو یہ جو ہے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ جب زبردستی ختم ہو گئی تو اس کے بعد خریدنا بیچنا ہدیے کو وہ کینسل کر سکتا ہے اور جو ہے اس کو رد کر سکتا ہے۔ اور شریعت کے اندر کچھ معاملات ایسے ہیں کہ اس میں زبان سے کہہ دینا کافی ہے، دل کا ارادہ ضروری نہیں، دل کی خوشی شرط نہیں، جیسے نکاح کرنا، طلاق دینا، طلاق رجعی میں عدت کے زمانے میں بیوی سے رجعت کرنا، غلام باندی کو آزاد کرنا، اس میں زبان سے بولنا کافی ہے، دل کی خوشی اور جو ہے دل کا ارادہ ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کسی آدمی نے زبردستی میں یا یہ کہ بغیر ارادے کے صرف زبان سے بول کر کسی عورت سے نکاح کر لیا، بیوی کو طلاق دے دی، طلاق میں رجعت کر لی، غلام باندی کو آزاد کر لیا، تو وہ ہو جائے گا اور جو ہے بیوی کے ساتھ طلاق بھی ہو جائے گی، پرائی عورت سے نکاح بھی ہو جائے گا، عدت میں رجعت بھی ہو جائے گی، غلام باندی آزاد بھی ہو جائیں گے۔ ہاں، جو آدمی دل کی خوشی کے ساتھ کفر کرے اس پر اللہ کا غضب ہے، زبان سے بھی کفر بولا، دل میں بھی کفر سے خوش ہے، اس پر اللہ کا غصہ ہے، وہ کافر ہے، ایمان سے نکل گیا۔ ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ وأن اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ اللہ کا غضب اور عذاب اس لیے ہوا کہ انہوں نے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو زیادہ محبوب، زیادہ پیارا رکھا، اور یہ غضب اور عذاب اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ضدی کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ یہ جو ان کو سزا ہوگی کہ زبان سے کفر بولا، کفر کا کام کیا اور دل میں بھی کفر کے اوپر خوشی ہے، تو ان لوگوں کو اللہ کا غصہ بھی ملے گا اور اللہ کا عذاب بھی ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو زیادہ پسند کیا کہ دنیا میں راحت ملے، دنیا میں بچ جاوے، دنیا میں مال ملے، دنیا میں عہدہ ملے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ اور ایسے لوگ جو دنیا کو پسند کرتے ہیں، آخرت کو پسند نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر
اور ان کے کان پر اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کان پر اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، اور یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے انجام سے بالکل غافل ہے۔ ہاں، اللہ نے کان دیے لیکن نبی کی اور اچھی اور قرآن کی بات سنتے نہیں۔ اللہ نے دل دیا، اچھی بات سمجھتے نہیں۔ اللہ نے آنکھ دی لیکن اچھی بات دیکھتے نہیں۔ بس یہ لوگ اپنے انجام اور اینڈ سے بالکل غافل ہے، اور آخرت میں یہ لوگ بالکل گھاٹے اور نقصان کے اندر پڑیں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون۔ یقینی بات ہے کہ یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے۔ ظاہری بات ہے کہ یہی لوگ آخرت میں نقصان میں ہوں گے، اسی لیے کہ کفر کیا اب ہمیشہ جہنم میں جلو۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ پھر بھی تمہارے رب ایسے ہیں، یعنی ایسے مہربان ہیں کہ جو آدمی کفر کے فتنے میں پڑنے کے بعد جن لوگوں نے ایمان لا کر ہجرت کی، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا اور صبر کیا، یقینی بات ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے تمہارے رب ان ایمان اور نیک اعمال کے بعد بہت زیادہ بخشنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ حالات ان پر آئے، کافروں نے، بے ایمانوں نے ظلم کیا، تکلیف دی، لیکن وہ ایمان پر جمے رہے، مصیبت کو برداشت کیا، اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کو خوب نوازیں گے، خوب نوازیں گے۔ تو اس آیت کے اندر فرمایا گیا کہ جس آدمی پر زبردستی کی گئی لیکن کفر پر باقی، زبردستی کی گئی لیکن ایمان پر باقی رہا، کفر سے نفرت کرتا رہا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے۔ سمجھو کہ اگر کوئی آدمی کفر کے فتنے میں پڑا، شیطان نے گمراہ کیا، فتنے میں پڑا، لیکن بعد میں توبہ کی، ایمان قبول کر لیا، مکہ سے مدینہ ہجرت کی، دارالکفر کو چھوڑ کر دارالایمان آیا، پھر اللہ کے راستے میں جب تقاضا اور موقع آیا تب جہاد کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف بھی کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بڑے رحم کرم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے جنت میں اونچے درجے دیں گے، اور ان کے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیں گے، مغفرت کر دیں گے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی۔